نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. محترم خواتین اسلام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے اس درس میں سورہ الحدید کی یہ دو آیات جو دنیا اور آخرت سے متعلق ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ الحدید یہ مدنی سورت ہے اور اس کے زمانہ نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں یہ سورت نازل ہوئی اور مدینے میں اس وقت ایک طرف تو مسلمانوں میں اعتماد تھا، جنگ بدر کی فتح کامیابی سرخروئی، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے عالم عرب میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہوئی. مکہ والے اور باقی بستیوں کے لوگ، یہود اور عیسائی، ان کی آنکھیں کھل گئی تھی کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے چند لوگ ہیں، کچھ غلام ہیں، کچھ جوان ہیں، یہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جنگ بدر میں فانسہ اتنی آسانی کے ساتھ پلٹ جائے. لہذا مشورے ہوئے، سازشوں کے تانے بانے بننے لگے اور جنگ بدر کی کامیابی کے بعد مدینے کے مسلمانوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ رفتہ رفتہ ہمارا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ابتدائی درجے میں پنپنے والی اس اسلامی ریاست کے خلاف گفتگو میں سازشیں اور طاقت کے ذریعے اس کو کچل دینے کی باتیں کانوں میں پڑنے لگی. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کے لیے دو ٹوک طریقے سے واضح ہدایات دی جائے. یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، مشکلات سے ہٹا ہوا ہے، مصائب سے ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. تو اس پوری صورت میں بنیادی طور پہ جانی اور مالی قربانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب
کی جانیں اور مال نچھاور کریں گے۔ اس موقع کے اوپر کہ جب اسلام کا اس طرح سے غلبہ نہیں ہے اور پسا ہوا ہے اور گھیرے کے اندر آ رہا ہے، تو ان کے درجات کہیں زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اسلام کے غلبے کے بعد یہ جانے اور مالی قربانیاں ہیں۔ جانے اور مالی قربانیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات بتائی کہ یہ دنیا بڑی عارضی ہے، جان اور مال کی قربانیوں کے لیے آج ہی دنیا کے مقابلے میں ایک دائمی مستقل زندگی کے تصور کے اوپر دل اور نگاہ کو مطمئن کیا۔ کسی بھی شخص کو جب اس دنیا کی اصل حقیقت سے واقفیت ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں یہ حقیقت اتر جاتی ہے اور آخرت دو ٹوک اور واضح طور پر محسوس ہونے لگتی ہے، تو وہ شخص ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح کا احسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا نفع اور فائدہ بھی آدمی اسی وقت چھوڑتا ہے کہ جب اسے پتہ لگ جائے کہ یہ بڑے سے بڑا فائدہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس حقیقت کی جانب یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ واضح کرتی ہیں۔ ان دو آیات سے پہلے بھی جان و مال کی قربانیوں کا ذکر اور اس کے بعد بھی ان قربانیوں کا ذکر ہے، لیکن یہ دو آیات دراصل تیار کرتی ہیں کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دے، سب کچھ کروا دے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، سب اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشا اور زینت، کھیل اور تماشا دنیا کی حقیقت اور زینت، یہ کیسا کھیل اور تماشا ہے کہ شب و روز ہمارے سامنے اتنا اس کے اندر جاذبیت ہے، اس کے اندر اتنی محویت ہے کہ کھیل اور تماشا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لگتا یہ ہے کہ یہ حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا ہے تو یہ کھیل اور تماشوں سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک خالق کی تخلیق کرتا ہے، یہ تو اپنی طرف کیوں ہی توجہ کرے گی جس میں کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے، رنگ برنگی چیزیں ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، فصلیں ہیں، دریا ہیں، چاند اور ستارے اور ہر چیز منظر لمحہ بلمحہ بدل رہا ہے۔ اس میں اپنی طرف کیوں ہی متوجہ کرنا؟ ہمیں زندگی میں تجربہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس ایک کلپ آتا ہے، اسے ایک انسان کیمرے کی مدد سے تیار کرتا ہے، چاہے وہ 2 منٹ کا ہو یا 2 گھنٹے کا، آدمی دیکھتا ہے تو محل ہو جاتا، وقت کا کوئی پتہ ہی نہیں لگتا۔ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو یوں ہپنوٹائز کر دیتے ہیں انسان کو، اور انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ وقت کس طرح سے گزر گیا۔ یہ کھیل اور تماشا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے اندر جو رنگینیاں ہیں، اس کے اندر جو کلرز ہیں، اس کے اندر جو اٹریکشن ہے، وہ محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ حقیقت ہے یا یہ ڈرامہ۔ تو ایک انسان کی بنائے ہوئے ڈرامے اور فلمیں اور کلپ
ساری کائنات کیوں نہیں متوجہ کرے؟ یہ آرائش، یہ زیبائش جو ہے بالکل آج دنیا میں کوئی آرائش اور زیبائش ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو. کتنی خوبصورت شکل و صورت ہو کسی جوان کی اور کسی خاتون کی، کتنے عرصے لمحہ بلمحہ دن ب دن سال ب سال یہ خوبصورتی، یہ آرائش، یہ زیبائش ملنے کی طرح ادھر سے چلی جاتی. لیکن یہ آرائش اور زیبائش اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی. دنیا کی حقیقت قرآن پاک کس طرح سے بھی بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو آخرت میں اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں کتنا وقت گزار کیا ہے، دم وہ خود ہوں گے پورا مجمع. پھر اللہ کے اذن سے کوئی شخص اوپر اٹھے گا جواب دینے کے لیے، تو لوگ اس کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ یہ صحیح جواب دے گا، یہ دانشمند آدمی ہے، مفکر آدمی ہے، ٹھیک جواب دے گا. اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ یوم و بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم. یہ اس وقت حقیقت کی آنکھیں کھولیں گی کہ جب دنیا سے رخصت ہو چکے ہو اور انسان یہ جواب دے رہا ہو. اگرچہ اس کا احساس آج بھی ہم پر ہوتا ہے. یوم و بعد یوم، ایک دن یا اس سے کم کی زندگی، یہ 15 20 22 برس تک تو پتہ نہیں لگتا. لیکن جیسے ہی جیسے عمر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور آدمی 30 35 40 سال تک پہنچتا ہے تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم جب کسی اپنے بچپن کے دوست کو ملتے ہیں اور باتیں یاد کرتے ہیں کہ کل ہم میٹرک میں اسلامیہ اسکول میں پڑھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ یہ 40 برس کے بعد میں مل رہی ہے کل کی بات. 40-50 برس کے آدمی کو جب آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں پڑھتے تھے، کون دوست تھے، اور اچانک وہ پرانی کوئی یادداشت زندہ ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ کل ہم یہاں پر گزرے تھے. اس میں 30 برس اور 35 برس کی کوئی بات لگتی نہیں. دنیا میں بھی اس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے، لیکن کیا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ کھیل اور تماشا عارضی زندگی ہے؟ اسی آیت میں آگے یہ فرمایا گیا کہ اس دنیا میں کھیل اور تماشے کے بعد یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے فخر اور مال اور اولاد کے مقابلے میں بڑھ جانے کی خواہش، یہ کیا چیز ہے؟ مال و دولت اور اولاد میں بڑھ جانے کی خواہش، یہ جب بھی پیدا ہوتی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ختم نہیں. اس دنیا میں گزارنے کے لیے بنیادی طور پہ تو چند چیزوں کی ضرورت ہے. چند میں نہیں بلکہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس سورہ قریش میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی جو 3 نعمتیں ہیں جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ 3 ہی ہیں: گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا، بھوک میں کھانا فراہم کر دینا، اور خوف میں امن. یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے ذریعے زندگی گزاری جاتی ہے. گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے لباس چاہیے، بوٹ و بال چاہیے، خیمہ چاہیے، مکان چاہیے، کوٹھی چاہیے، اور بھوک میں کھانا اور پینا چاہیے. اور خوف، بیماری کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، مصیبت کا خوف ہو، اس سے امن چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
پینے پلانے کا انتظام بس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی کوشش کو اس طرح سے قبول کیا کہ یہ تینوں چیزیں واپس کر دی۔ گرمیوں میں وہ ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے تھے، سردیوں میں وہ گرم علاقوں میں جاتے تھے، انہیں کوئی ڈاکو اور چوری کا خوف اور خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں اور مکے سے آ رہے ہیں، اور ہر طرح کی نعمتیں جو ہے وہ کھانے پینے کی ان کو میسر آ جاتی تھی۔ ابراہیم بھی آیا تو اس خوف سے ابابیلوں نے کنکروں کے ذریعے ان کو امن فراہم کر دیا۔ زندگی کی بنیادی ضرورتیں بہت کم ہیں، یہ انسان ہے کہ جو ان ضرورتوں کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ صرف مکان ہی نہ ہو، کوٹھی ہو، اور کوٹھی نہ ہو محل ہو، اور رہائش جب تک کچھ نہیں تھا تو جس طرح کی مل جاتی تھی بڑی خوشی اور مسرت ہوا کرتی تھی، اور جب وہ رہائش آ جاتی ہے تو انسان پھر سوچنے لگتا ہے کہ یہ میں کس محلے میں رہ رہا ہوں، کس گلی میں رہ رہا ہوں، کون سی گلی ہے، یہاں تو موٹر کار بھی یہاں سے گزر نہیں سکتی، ایک جگہ لوگ کھڑی کر دی جائے، دوبارہ یہاں سے کراسنگ مشکل ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ یہ رہائش جو ہے وہ اور کسی وسیع علاقے کے اندر پہنچ جائے، کھلے علاقے کے اندر پہنچ جائے، ڈیفنس کے اندر پہنچ جائے۔ ہم نے ڈیفنس کے لوگوں کے اندر بھی جب جا کر دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کے اندر کوستے رہے کہ ڈیفنس کی رہائش ہے، کبھی کبھی یہاں پر بھی جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے، اور ڈیفنس والے پھر آگے نظریں اٹھا کر دبئی اور لندن اور نیو یارک اور فرانس کی طرف دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ کاش وہاں پر بھی ہمارا کوئی بینک بیلنس ہو جائے اور وہاں پر بھی ہو جائے۔ خواہشات اللہ اتنا ہی، تکاثر مال اور اولاد میں اور دولت میں اور آرائش اور بیوائش میں بڑھنے کی خواہش، یہ کبھی جب کسی کے دل میں سر اٹھا لے تو لوگوں کا سر لیے بغیر یہ رکتی نہیں۔ یہ لوگوں کے گھروں میں گھر بنا دیا، پھر ان کو بے گھر کر کے چھوڑ دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو کثرت کی خواہش ہے یہ تباہی اور بربادی ہے، اور یہ تمہیں کہاں پر لے جائے گی؟ قبروں تک پہنچا۔ اس لیے کہ اس کثرت کی خواہش سے لوگ سادہ زندگی چھوڑ بیٹھتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، حلال کی کمائی بھی کریں تو کریں، اپنی صحتیں خراب کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور حرام کی کمائی والے تو پھر حرام کی کمائی 10-15 سالوں کے اندر بڑی دولت اکٹھی کر لی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پیسہ اور دولت، مال، اولاد سب کچھ موجود ہے، لیکن اس دولت اور پیسے کا مزہ نہیں۔ مزہ کیسے نہیں؟ بینک بیلنس ہے، سارا کچھ ہے، اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی عمر جب پہنچنی شروع ہوئی تو 30 برس کے بعد پتہ لگا کہ بلڈ پریشر کے آدھے میں مبتلا ہو گئے، شوگر ہو گئی، فالج ہو گیا، نہ جانے کن بیماریوں میں آ پڑے، اور سارا پیسہ ہونے کے باوجود اس پیسے سے لذت لینا ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آدمی رکتا نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو یہ جو تکاثر ہے، یہ تفاخر ہے، یہ آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، دنیا کمانے کی، حسد اور رقابت میں مبتلا ہونے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے مثال دیتا ہے، اور مثال یہ ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی بارش ہوئی جس سے بیج کھیتی کے اندر تبدیل ہو گئے، اب یہ بیج اور یہ لہلاتی فصلیں کسانوں کو اچھی لگتی ہیں، اور ان فصلوں میں خوب کاش آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر
اتراتے ہیں, پک کر وہ بالکل تیار ہو جاتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس پہ زردی آتی ہے اور وہ پوری فصل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آدمی ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے. یہ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی نعمتیں شراب بن کر ہمیں اپنے پیچھے دوڑاتی ہیں, شراب بن کر دوڑاتی ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ اگر تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی جدوجہد, تھوڑا سا کرپشن, تھوڑا سا جھوٹ, تھوڑا سا نقل و فریب اور اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے. یہ جو تھوڑا سا کرنے والا کام ہے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا کہ بس ایک دفعہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ لے جا کے کہیں چھوڑ آئیں اور بس اس کے بعد پھر نیک بن کر رہ جائیں گے. ایک چھوٹا سا کام کر لیں, پھر معافی جو ہے وہ طلب کر لیں, مانگ لیں. یہ تھوڑا تھوڑا گناہ کی طرف جانا اور یہ سوچنا کہ زندگی کی یہ نعمتیں جو ہے وہ میسر آ جائیں گی, پھر توبہ طائب ہو جائیں گے, اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم آگے نہیں جائیں گے, یہ ہوتا نہیں. اچانک سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, فصلیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. فصلیں تو کیا, یہ تو آج اگر نصیحت آدمی کھانا چاہے تو یہ گھر گھر کی بات ہے, پورا گھر موجود تھا, مال و دولت بینک بیلنس تھے, اچانک کورونا ہوا, معلوم ہوا کہ گھر کے سربراہ کو ہوا, سانس لینا مشکل ہو گیا, وینٹیلیٹر پر چلے گئے, سارا کچھ موجود ہے, خرچ کر رہے ہیں, لیکن زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. ایک کو ہوا, دوسرے کو ہوا, کہیں بیٹا ہے, کہیں باپ ہے, کہیں ماں ہے, کہیں بھائی ہے, ارد گرد آج کل روز مرہ کی یہ معمولات ہے. گھر گھر یہ چیزیں ہیں کہ یہ ساری نعمتیں کس طرح سے چھین جاتی ہیں. ایک زلزلہ آتا ہے تو پورے کی پورا شہر ہر چیز مٹا کر رکھ دیتا ہے, محلات اور کوٹھیاں اور گاڑیاں, سیلاب آتا ہے تو خسو خاشاک کی طرح یہ سب کچھ مٹ جاتی ہے. اور اس وقت جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر کچھ مطمئن ہوتا ہے, اور جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کی مایوسی, اس کی حسرتیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. وہ جسے کسی نے لطیفے کے انداز میں بیان کیا کہ سیلاب آیا اور لوگ پریشان اور مضطرب ہیں, اور ایک غریب آدمی چھت پہ کھڑا ہو کے خوشی اور مسرت کے مظاہرے میں. کسی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ سب لوگ پریشان اور مضطرب. اس نے کہا میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اب سارے میرے برابر ہو گئے, جن کا کچھ تھا بھی وہ مجھ سے بھی نیچے چلے گئے, تو مجھے جو ہے وہ خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میرے پاس تو کچھ تھا. تو یہ دنیا, اس کے اندر جو کچھ بھی مل جائے, یہ ساری چیزیں یہ بالکل عارضی, یہ تو دنیا کا حال ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید, اور آخرت میں تو اس سے بڑا حال ہوگا, عذاب شدید, جہنم, بھڑکتی ہوئی آگ, لوہے کی زنجیریں نہیں, آگ کی زنجیریں, آگ کا لباس, بھوک اور پیاس شدید تو زخم, کڑوی چیز, پیاس میں پیپ اور لہو, جہنم کے درجات کے جس میں سے ایک درجہ دوسرے درجے سے پناہ مانگتا ہے, وہ جہنم کہ جہاں سے فرشتوں نے کہا, جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی تخلیق کی تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ ذرا جنت کا دورہ کرتے ہیں. وہ گئے اور بارگاہ الہی میں آ کے عرض کی, اے بارگاہ الہی کی عزت کی قسم, اس جنت کا حال جس کو بھی پتہ لگ گیا وہ لازمی اور ضرور محنت اور جدوجہد کر کے اس جنت میں پہنچنے کی کوشش کرے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کو مصیبتوں اور آزمائش اور جدوجہد کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، اور پھر جبرائیل کو حکم ہوا کہ ایک دفعہ پھر اس جنت کا دورہ کر کے آؤ اور وزٹ کر کے آؤ، اور دوبارہ آئے اور آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو مسائل اور مشکلات اور مصیبتیں آج جنت کے راستے میں حائل کر دی گئی ہیں، اس کو دیکھ کر تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی کچھ شخص ان چھلیوں سے گزر کر اس جنت کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ جائے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر جہنم کی بھی سیر کر کے آؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، واپس آ کر کہا کیا بارے اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو جہنم کا حال معلوم ہو جائے گا، یہ بھڑکتی آگ، ہر طرف اللہ کی لعنت، ابلتا پانی، گرم اور کھولتا ہوا تیل، خون اور پیپ، مصائب اور الگ، جب لوگوں کو ان کے حال احوال پتہ لگ جائیں گے تو ہر کوئی اس سے بچنے کی فکر کرے گا، اس کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا، یہ خالی خالی رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس جہنم کو خواہشات نفس، ترغیبات اور اس طرح کی چیزوں سے ڈھانپ لیا جائے، اور پھر حضرت ابراہیم کو حکم دیا جائے گا کہ اب ذرا جا کے جہنم کا دورہ کرو، اور وہ آ کر کہیں گے کہ بارے اللہ تمہاری عزت کی قسم، جو کچھ جہنم کے راستے کے اندر بچھا دیا گیا ہے اس کے پیش نظر شاید ہی کوئی آدمی ہو جو جہنم میں گرنے سے بچ جائے۔ تو جہنم میں گرنا آسان بنا دیا گیا، اور جنت کا حصول ایک آزمائش کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ دوچار کر دیا گیا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، خوشنودی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ دنیا ایک بہت ہی ہلکی متاع فریب ہے، دھوکہ ہے۔ دوزخ سے پناہ اور جنت کی طرف، یہ اپنے معیار زندگی کو کم رکھتے ہوئے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت اور دوزخ تو بات کی بات ہے، قبر کے احوال، وہ قبر جو کئی دفعہ دن میں انسان کو پکارتی ہے، انسانوں کو پکارتی ہے، جو اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، نیچے سے آواز دیتی ہے، یہ آواز سنائی دے یا نہ دے، لیکن ہر لمحہ یہ قبر میں اندھیروں کی جگہ ہوں، ایمان کے ساتھ آؤ، میں خوف کی جگہ ہوں، سلامتی کے ساتھ آؤ، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، صدقے کے ساتھ آؤ، بھڑکتی ہوئی آگ ہوں، سزا سے بھرپور ہوں۔ یہ قبر، یہ موت کا منظر جو ہر لمحے ہر گھر میں ارد گرد ہمیں موجود ہے، کیا ہم اس سے نصیحت پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیونکہ اللہ کے پیارے رسول نے ان کی گود میں اپنا آخری وقت گزارا، آپ کی گود میں آپ نے اپنے جان آخری کے سپرد کی، وہ بیماری، وہ بخار، بار بار اپنے اوپر پانی پھینکنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھ کر میں کسی کی آسان موت پر کوئی رشک نہیں کروں، موت کی سختی تو یہیں سے شروع ہو جائے، کسی کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور کسی کے گناہوں کی سزا شروع ہو جائے۔ موت کی سختی انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو کہیں یہ سزا ہے اور کہیں جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچانے کے لیے، لیکن یہ سختی اپنی جگہ موجود ہے۔ موت کا فرشتہ جب آگے کسی کی روح نکالنا چاہتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ضرور گناہگار ہوگی تو وہ چھوٹی پھرتی ہے، وہ سمٹتی ہے، اور پھر فرشتہ اس کو کھینچ کر نکالتا ہے، جس کے نتیجے میں اذیت تکلیف کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے کوئی کانٹوں سے کسی کو کھینچ کر دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی اور جو آدمی بھی یہاں پر آیا ہے اسے اس پوری زندگی کے شب و روز میں کسی نہ کسی موقع پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا، قبر کے حال احوال کو جاننا اور جنت اور دوزخ کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، یہ انسان کو بچاتا ہے ان گناہوں سے، ان پریشانیوں سے جو عذاب عظیم میں انسان کو مبتلا کرنے والی ہے۔ اور آدمی دنیا کے دھوکے سے اسی وقت بچ سکتا ہے کہ جب اس دنیا کی مسرتوں کو یہ سمجھ لے کہ یہ بالکل عارضی، یہ ذبائش، یہ مال، یہ اولاد، یہ بالکل عارضی چیز، اور رات دن جو ہونے والی لوگوں کے اوپر مصیبتیں ہیں ان سے سبق حاصل کرنا شروع کر دے، اپنی مصیبتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے لوگوں کے شگون ان کی گردنوں سے باندھ دیے ہیں۔ شگون کیا ہے؟ رات دن آنے والے جو اونچ نیچ ہے وہ شگون، کہ آج میرے ساتھ ہو گیا، لوگوں کے ساتھ ہو گیا، آج یہاں سے میں بچ گیا اور کل پتہ نہیں کیا ہو۔ ابھی کورونا کی وبا سے بچ نہیں نکلے تو رات دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈینگی کی وبا میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ کل ہمارے ایک دوست نے ٹیلی فون کیا، بڑی کوششوں کے بعد ایک اسپتال میں ڈینگی کا مرض، انہوں نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے، اسپتال بھرا ہوا۔ جماعت کے منصورہ اسپتال میں، پھر اس کے بعد سریہ دن اسپتال میں، انہوں نے کہا یہ حالت بگڑ گئی ہے، وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہم اسپتال میں رکھ نہیں سکتے، کسی دوسرے اسپتال میں لے جائیں کہ جہاں خطرناک صورتحال میں وہ وینٹیلیٹر اور خاص طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنا کرتا ہے۔ 4 اسپتالوں کے وزٹ کے بعد پھر کہیں بڑی مشکل سے سفارش کر کے ایک سرکاری اسپتال میں اس کا داخلہ ممکن ہے۔ یہ شگون ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی موجود ہو، بینک بیلنس بھی موجود ہو، اور نہ کوئی اسپتال آپ کے داخلے کے لیے آپ کو موقع دے رہا ہو، اور نہ کوئی دوائی آپ کے علاج کا معاونت جو ہے نا وہ کر سکیں۔ ان سے سبق حاصل کریں گے تو پھر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی طرف اور دوڑ کے
طرف مقابلہ کرو جو مستقل اور دائمی جنت ہے، مغفرت اور خوشنودی طرف کرو۔ اللہ کے پیارے رسول کس طرح سے تعلیم دیتے تھے؟ مغفرت کے حوالے سے، خوشنودی طرف کرنے کے حوالے سے، کہ نماز فجر کے بعد سلام پھیرتے ہی کہا اپنے صحابہ کو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات تم میں سے کس نے صدقہ دیا؟ لوگ خاموش۔ دوبارہ پھر پوچھا کہ تم میں سے کس نے صدقہ دیا رات کو؟ پھر خاموشی۔ تیسری بار پھر اللہ کے رسول نے کوئی جذباتی ہو کر قسم دے کر پوچھا تو ایک صحابی اٹھے ڈرتے ڈرتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ڈرتے کیوں؟ میں نے تو رات دیکھا ہے کہ فرشتے رات بھر تمہارا اجر و ثواب آسمانوں کی طرف لے جاتے رہے، رات بھر اجر و ثواب آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے، تم نے کیا صدقہ کیا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں سونا چاہ رہا تھا، نیند نہیں آئی، میں اٹھا اپنا گھر تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے جس کا میں صدقہ کر دوں، کوئی چیز نہیں ملی، دوبارہ پھر لیٹ گیا، سونے کی کوشش کی، پھر مجھے نیند نہیں آئی، پھر میں اٹھا۔ ایک چھوٹی سی مصیبت سے صحابہ کس طرح سے تلقین اور ترغیب، پورا گھر چھان مارا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا میں صدقہ کر سکوں۔ دوبارہ پھر سونے کی کوشش کی اور تیسری دفعہ پھر میں اٹھا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے مالک، جن لوگوں نے مجھے تکلیف اور اذیتیں دی ہیں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور میرے مالک تو بھی ان کو معاف کر۔ یعنی صحابہ نے ایک تلقین اور ترغیب ہمارے سامنے یہ رکھ دی کہ جن لوگوں نے ان کو تکلیف اور اذیتیں دی ہیں، گالی کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، کسی رد عمل کی صورت میں، ان کو وہ معاف کر رہے ہیں اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے بارے تو بھی ان کو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو اتنا بڑا صدقہ بنا دیا کہ پوری رات فرشتے جو ہے اس کا اجر و ثواب لے کر آسمانوں پر چڑھتے رہے۔ دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ادفاع باللتی احسن، برائی کے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بھی اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے ہے۔ دنیا پر رحم کرو گے تو دنیا بنانے والا تم پر رحم کرے، دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو دنیا بنانے والا تمہارے لیے آسانیاں تخلیق کر دے گا۔ یہ مغفرت اور یہ جنت، وجنت عرضها كعرض السماء والارض، وہ جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ، یہ کائنات جس کے بارے میں آج کچھ معلوم نہیں کہ اس کی وسعت کیا، ہم لوگ انچوں کو اور گزوں کو اور فرنام اور میلوں کو جانتے ہیں، سائنسدانوں نے تو نوری سال کہ روشنی اتنے سال سفر کر کے کہیں پر پہنچتی ہے تو وہ اس سے اس کا طول اور عرض کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو کہکشائیں ہیں یا آسمانوں کی جو وسعتیں ہیں، یہ اب تک انسان تمام تر ترقیوں کے باوجود ناپ اور تول نہیں سکا۔ خربوں کے نوری سال پر پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ایک اور ستارہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، ایک اور کہکشاں موجود ہے، پھر ان کہکشاؤں کے خربوں اور اربوں میں نوری سال پر ایک دوسرے کے فاصلے ہیں۔ اگر دنیا میں اس زمین اور آسمان کی جو وسعتیں ہیں تو جنت کی وسعتوں کو اگر آپ اندازہ کریں تو کیا کتنی بڑی ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جو جنت ہے یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کو ماننا اور رسول کو ماننا
کہ اللہ کو مان لیا جائے، رسول کو مان لیا جائے، اور قرآن کو، کتابوں کو۔ اصل ایمان کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کی ماننا شروع ہو جائے، جو رسول اکرم کو مانتا ہے وہ جو رسول اکرم کی ماننا شروع ہو جائے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی ماننا شروع ہو جائے، تو وہ اصل اسلام ہے۔ یہ جو کلمہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اور ایک ایمان رکھنے کے اوپر ہم جنتوں میں پہنچ جائیں گے، یہ تو یہود اور نصارہ اور عیسائی یہ سارا کچھ کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بس ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو ہم مقرر بن گئے، اور کسی اور کو کوئی سمجھتے نہیں تھے۔ مقرب الہی محض اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لینا، حضرت موسیٰ پر ایمان لینا، اور پھر اس بھڑک میں مبتلا ہو جانا، اور کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو بس ایسی ہلکی سی تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اچھا اگر تمہیں یہ بات ہے تو ظلم ہے کہ تم محض زبانی کہہ دینے کے اوپر جو ہے وہ آخرت میں جنتوں کے وارث ہو جاؤ گے، اپنی موت کی تمنا کرو، اور پھر وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو جنت کی وراثت جو ہے وہ محض کلمے کے اوپر نہیں ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ جب کوئی اللہ کی ماننا شروع ہو جائے، قرآن کی ماننا شروع ہو جائے، اور صرف ماننا کسی ایک دائرے زندگی میں نہیں، زندگی کے تمام دائروں میں، جس طرح سے یہ پوری کائنات اللہ کے احکامات پر چل رہی ہے، زمین آسمان سورج ستارے، بالکل اسی طرح سے زندگی کے ہر نظام میں یہ سارا کچھ اختیار کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ جنت ملے گی کہ جو ان لوگوں کے لیے تیار کیے جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے بعد آپ جب اس کی طرف بڑھیں گے اور جنتوں کے وارث بنیں گے تو یہ مت سوچئے کہ یہ کچھ ہمارے اعمال کے اوپر ہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے رسول بھی فرمایا کرتے ہیں اللہم احسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے، آسان حساب لیجیے۔ پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے وزن تولے جا رہے ہوں گے اور گٹھیاں نہیں کھولی جائیں گی، لیکن اس کا آڈٹ نہیں ہوگا کہ یہ نماز پڑھتے ہو تمہاری دل کی کیفیت کیا تھی، یہ نیک کام کرتے ہوئے تم کیا چاہتے کیا تھے۔ اگر وہ آڈٹ نہ ہوا اور صرف وزن تول دیے گئے تو یہ آسان حساب ہے، اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا، جو کچھ میں نے سنا تم نے نہیں سنا، خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو تم اس دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتے، تم رو گے، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر لطف اندوز ہونے کے بجائے بیابان اور صحراؤں میں نکل جاؤ۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا اور جس سے کل کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگا، کسی نے اس میں شہد ڈال کر پیش کر دیا، جب وہ پینے لگے تو شہد کی خوشبو تو رونے لگ گئے، روتے روتے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کس کو دور ہٹو کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے پیش کی گئی، میں اسے کہہ رہا تھا کہ دور ہٹو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ کسی سے پانی کی فرمائش کی تو اس نے شہد پیش کر دیا. اسے واپس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اس شہد کو یوم حساب میں اپنے پاکٹ میں پیش نہیں کرتا. میں کم سے کم سامان لے کر اللہ کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہاں جواب دہی کا کوئی زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل مشاعرہ کے پروفیسر عرفان صاحب کا انشاءاللہ درس ہوگا, اور وہ پروفیسر عرفان صاحب جنہوں نے ہمیشہ یہ فہم قرآن کے پروگرام صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جو ہے وہ شروع کروایا. اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ کرے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین ہماری قرآن فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن بنا دے. اے اللہ اس کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بھی اس پروگرام کے منتظمین ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو شرکا ہیں ان کے غم, ان کی مصیبتیں, ان کی مشکلات ختم فرما. اے اللہ انہیں آرام اور راحت کی زندگیاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو مسائل, مشکلات, بیماریوں میں مبتلا انہیں صحت عافیت والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی